اگلی حدیث ہے حدثني علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم اقبل على الناس فقال بين رجل يسوق بقرة اذ ركبها فضربها فقالت انا لم نخلق لهذا انما خلقنا للحرث. حدیث لمبی ہے تو میں ساتھ ساتھ ترجمہ کروں گی. حدثنا علی بن عبد اللہ، ہم سے علی بن عبد اللہ نے بیان کیا. یہ ابن المدینی ہے، امام بخاری کے مشہور استاد ہیں، ان کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. قال کہتے ہیں صلی نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الصبح، صبح کی نماز، آپ نے صبح کی نماز پڑھائی. ثم اقبل علی الناس، پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، یہ نماز پڑھا کے لوگوں کی طرف توجہ فرمائی. فقال، پھر فرمایا بین رجل یسوق بقرۃ، اس اسنا میں کہ ایک شخص بیل کو ہانک رہا تھا. اذ رکبھا، تو وہ اس پہ سوار ہو گیا، بیل کو چلاتے چلاتے خود بھی اس پہ چڑھ بیٹھا. فضربھا، پھر اس کو مارا کہ چلو جلدی چلو. فقال، تو وہ بولا، یاد رکھیے بقرہ گائے بیل دونوں کے لیے آتا ہے، تو یہاں گائے بھی کہہ سکتے ہیں، بیل بھی. عموماً یہ ہے کہ بیل جو ہے اس کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے پیچھے کارٹ لگائی جاتی ہے اور اس کو سواری کے لیے، سامان لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں ترجمہ بیل کیا گیا. جب وہ خود اس پہ چڑھ کے بیٹھ گیا جس سے ہل چلاتا ہے، فقال، تو وہ بولا انا لم نخلق لہذا، ہم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ آپ انسان ہمارے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاؤ، سواری کرو. بیل بول اٹھا، بیل نے بات کر دی، کہنے لگا انما خلقنا للحرث، ہم تو کھیتی کے لیے بنائے گئے ہیں، ہل چلانے کے لیے بنائے گئے ہیں. فقال الناس، تو لوگ کہنے لگے، یعنی جن لوگوں نے یہ بات سنی بیل کی، وہ کہنے لگے سبحان اللہ بقرۃ تکلم، سبحان اللہ بیل بول رہا ہے، امیزنگ. سوچیے اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا ہی جانور، آپ کے گھر کی بلی یا کوئی بکری یا کوئی گائے بھینس کو بول پڑے تو بریکنگ نیوز ہوگی. اچھا، یہ ڈر کے باہر بھاگتے ہیں، شاید اسی لیے اپنی بولتے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی اؤمن بہذا، بس بے شک میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ ایسا ہوا. کیونکہ آپ کو یہ بات کیسے بتائی گئی تھی؟ وحی کے ذریعے. آپ خود نہیں وہاں تھے، جو پاس کے واقعات آپ نے بیان کیے وہ سارے وحی کے ذریعے. اور پیچھے وحی کا ذکر آ رہا ہے نا مختلف طریقوں کی، تو وہ یہاں بیان کر رہے ہیں. وابو بکر وعمر وما ہما ثم، اور ابو بکر بھی ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور عمر بھی ایمان رکھتے ہیں. وما ہما ثم، حالانکہ وہ وہاں تھے نہیں. آپ نے اپنے ایمان کا ذکر بھی کیا اور ان کا بھی کر دیا ساتھ ہی. وہ کیوں؟ آپ کو ان پر اتنا یقین تھا، اتنا اعتماد تھا، ان کے ایمان کے بارے میں ایسا پتا تھا کہ گویا وہ آپ کے سامنے خود بول رہے ہیں. تو آپ نے ان کی بھی گواہی دے دی. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے اور لوگ شک میں پڑے تھے تو ابو بکر نے کیا کہا؟ اگر میرے ساتھی نے یہ بات کہی ہے تو میں اس پر ایمان رکھتا ہوں. سچی بات. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں پر کیسا اعتماد، ان کے بارے میں کیسا یقین تھا. جب انسان سچا ہوتا ہے نا، جیسے ابو بکر صدیق ان کو اسی لیے کہا گیا، ان کی سچائی کی وجہ سے، کہ جو خود بھی سچے تھے اور سچائی کی تصدیق کرنے والے تھے. تو ان کی اس سچائی کی وجہ سے آپ نے ان کی گواہی دی. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ قابل اعتبار ہوتے ہیں، جو لوگ سچے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، جب ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو لوگ کیا بول اٹھتے ہیں، وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تم کہتے ہو وہ ایسا کرتا، وہ کبھی نہیں کر سکتا. بھئی آپ کو کیسے پتا؟ پاسٹ ایکسپیرینس کی بنا پر، کہ آپ نے اس شخص کو پرکھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ یقین سے اس کے بارے میں گواہی دے سکتے ہیں. تو یاد رکھیے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اعمال کی گواہیاں لوگ دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا
لوگوں نے اس کی کوئی بری باتیں کی. آپ نے فرمایا وجبت. پوچھا گیا کیا؟ فرمایا جہنم. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا ان باتوں کی وجہ سے، ان گواہیوں کی وجہ سے جو تم اس کے بارے میں دے رہے تھے کہ وہ برا آدمی تھا. ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی بڑی تعریف کی. فرمایا وجبت. پوچھا گیا کیا؟ فرمایا جنت. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا ان گواہیوں کی وجہ سے جو تم نے اس کے حق میں دی. تو جو زبان خلق ہوتی ہے، کہتے ہیں نا زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، وہ ایک اعلان ہوتا ہے اور یہ ہمارے اعمال نامے کا حصہ بن جاتی ہے. ہم تو مر جاتے ہیں لیکن یہ باتیں پیچھے سے رہ جاتی ہیں. اور اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ کوئی آرٹیفیشل طریقے سے اپنی کوئی پروپیگنڈا مہم چلائیں گے، اپنی پروجیکشن کریں گے تو آپ کی تصویریں دیکھ کے یا آپ کے حلیے کو دیکھ کے لوگ آپ کے حق میں اچھی گواہیاں دیں گے. نہیں، اس کے لیے آپ کو اندر سے سچا بننا ہوگا، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنا ہوگا، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا ہوگا، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہوگا. جب آپ کا معاملہ اپنے رب سے درست ہو جائے گا تو رب لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال، رب لوگوں کے سامنے آپ کی سچائی بیان کر دے گا. پھر آپ کو فکر کی ضرورت نہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہتے ہیں. آپ اس پر قطعاً پریشان نہ ہو، وہ جلد صفائی ہو جائے گی. ہمیشہ سچائی باقی رہتی ہے، باطل جھاگ کی طرح اٹھتا ہے اور اڑ بھی جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو جب کبھی کوئی آپ پر تنقید کرے، آپ کو برا بھلا کہے، آپ پہ جھوٹے الزام لگائے تو اس پر پریشان نہ ہو، اپنا معاملہ درست کریں، اپنے حال کو صحیح کریں، اپنی عادتوں کو ٹھیک کریں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، اپنی اصلاح کریں. جب آپ نے معافی مانگ لی، آپ نے اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ خود ہی گواہی دے دے گا کہیں نہ کہیں کسی کی زبان. پھر آپ کو فکر کی ضرورت نہیں. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں گواہی دی. وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ، اور اس دوران کہ ایک شخص اپنی بکریوں کے بیچ میں تھا، بکریاں چرا رہا تھا، چرواہا تھا. نام نہیں معلوم نہیں کون تھا، لیکن آپ کو بتایا گیا وحی کے ذریعے. اِذْ عَدَا الذِّئْبُ، تو کیا ہوا؟ جب لپکا ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا اس کی بکریوں پر. فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ، تو ان میں سے ایک بکری پکڑ کے لے گیا بھیڑیا. فَطَلَبَ، تو اس نے مطالبہ کیا، طلب کیا، بھیڑیے سے پکڑا. حَتَّى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، یہاں تک کہ گویا اس نے اس سے یعنی بھیڑیے سے بکری کو چھین کے چھڑا لیا. یعنی یہ چرواہا بھیڑیے کے پیچھے بھاگا اور بکری کو چھڑا لایا. فقال له الذئب، تو بھیڑیا اس سے کہنے لگا هذا استنقذتها مني، یہ تو تم نے مجھ سے چھڑا لی. فمن لها يوم السبع، تو کون اس کو چھڑائے گا درندوں کے دن. سبع کہتے ہیں نا، قرآن مجید میں بھی آپ نے پڑھا. یوم لا راعی لها غیری، جس دن میرے سوا اس کا کوئی چرواہا نہ ہوگا. فقال الناس سبحان اللہ ذئب یتکلم، تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بھیڑیا بول رہا ہے، بھیڑیا بات کر رہا ہے. قال فإني أؤمن بهذا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں. انا وابو بکر وعمر، میں ابو بکر اور عمر ہم سب اس کو مانتے ہیں کہ بھیڑیا بولا. وما هما ثم، حالانکہ وہ وہاں موجود نہ تھے. وحدثنا علی حدثنا سفیان عن مسعر عن سعد بن ابراہیم عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. امام بخاری اسے ایک اور سند سے بھی لاتے ہیں اور بات اس میں بھی یہی کہی گئی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بلوا دے. قیامت کے دن کیا کیا بولے گا؟ قرآن مجید میں آتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها. کس کے بارے میں؟ زمین. جس دن زمین بولے گی، اپنی خبریں بتائے گی کہ اس زمین پر لوگوں نے کہاں کیا کیا غلط کام کیے یا اچھے کام کیے. زمین کی بھی گواہی ہوگی. اسی طرح انسان کی جلد بولے گی، انسان کے اعضاء بولیں گے. اس زمانے میں تو یہ سمجھنا ذرا مشکل ہوگا، لیکن آج تو کچھ مشکل نہیں نا. جب آپ کا فون بول اٹھتا ہے،
جب آپ کا ریکارڈ کیا وہ میسج آپ دوبارہ سنیں تو وہ بول رہا ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ جس چیز کو چاہے اسے بولنے کی طاقت عطا کر دے. جب انسان کہے گا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہاتھ پاؤں کو، تم کیسے بول رہے ہو، تو کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اسی ذات نے بلوا دیا جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ساری مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے اپنی اپنی زبان اور اپنے اپنے طریقے سے، جو بھی ان کی حرکت ہے. لیکن دنیا میں بعض اوقات خوارق عادت واقعات پیش آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک درندے انسانوں سے باتیں نہ کرنے لگیں اور انسان سے اس کے کوڑے کا دستہ جیسے یہ کوڑا ہو اور یہ اس کا ہینڈل یہاں، کوڑے کا دستہ اور جوتے کا تسمہ باتیں نہ کرنے لگے. ابھی آپ دیکھیں گے موبائل ٹیپ ریکارڈرز، ویڈیوز، یہ ساری چیزیں بول رہی ہیں نا، جہاں ہم نہیں ہوتے ہم وہاں بھی بول رہے ہوتے ہیں. قیامت کے قریب اور چیزوں کے اندر بھی یہ آوازیں آ جائیں گی، کوڑے کا دستہ، جوتے کا تسمہ، اور انسان کی اپنی ران ٹانگ کے ہی اوپر والے حصے کو کہتے ہیں، اس کی ران اسے بتائے گی کہ اس کے پیچھے اس کے گھر والوں نے کیا کیا. اب دیکھیے کہ اب وہ جو چپ کا کانسیپٹ ہے، جی باڈی میں چپ ڈال دیتے ہیں. اب وہ چپ اگر کنیکٹڈ ہے گھر کی کسی چپ سے، تو جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا یہاں بھی آ رہا ہے. اور انسان جس وقت چاہے اس کو آن کر کے دیکھ لے، سن لے، دور تو نہیں لگتا نا. اور یہ پیشن گوئی کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ پہلے کر دی تھی کہ ایسا ہوگا. اسی طرح دجال کے زمانے میں درخت، پتھر اور مٹی بھی بولے گی. حذیفہ بن اسید کہتے ہیں دجال کے لیے زمین یوں لپیٹ دی جائے گی جیسے مینڈے کی کھال کو لپیٹا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مدینہ آ جائے گا اور اس کی بیرونی زمین پہ غالب آ جائے گا اور اندرونی سے روک دیا جائے گا. پھر وہ ایلیا پہاڑ پر جائے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کرے گا. جو لوگ ان پر امید ہوں گے وہ ان سے کہیں گے تم اس سرکش کے متعلق کیا انتظار کر رہے ہو، تم اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات کرو یا تمہارے لیے فتح کر دی جائے. وہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ صبح ہوتے ہی ان سب سے جنگ کریں گے. جب وہ صبح کریں گے تو ان کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں گے، تو عیسیٰ دجال کو قتل کر دیں گے اور اس کے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ درخت، پتھر اور مٹی کہیں گے اے مومن یہ میرے پاس یہودی ہے، اس کو قتل کر. درخت بھی بولے گا، پتھر بھی اور مٹی بھی. پھر اسی طرح دابۃ الارض کے بارے میں تو قرآن مجید میں بھی آتا ہے، سورۃ النمل کی آیت نمبر 82 میں آتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب عذاب کی بات پوری ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین میں ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ فلاں فلاں لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. حدثنا اسحاق بن نصر اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، اور اسحاق بن نصر جو ہیں یہ امام بخاری کے استاد ہیں. اسحاق بن ابراہیم بن نصر البخاری، ابو ابراہیم السعدی، اور حدیث جو ہے اس میں راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني انما اشتريت منك الارض ولم ابتع منك الذهب وقال الذي له الارض انما بعتك الارض وما فيها فتحاكما الى رجل فقال الذي تحاكما اليه الكما ولد قال احدهما لي غلام وقال الاخر لي جارية قال انكحوا الغلام الجارية وانفقوا على انفسهما منه وتصدقا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشترى رجل من رجل عقارا، ایک شخص نے دوسرے شخص سے
ایک پراپرٹی خریدی، ایک گھر خریدا، لہو جو اس کا تھا. فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، تو پایا اس شخص نے جس نے وہ گھر خریدا تھا، اس کے گھر میں یعنی جو پراپرٹی خریدی تھی اس میں جرتن ایک گھڑا، فیہا ذہب جس میں سونا تھا، سونے سے بھرا ہوا ایک گھڑا اس نے خریدا. فقال له الذي اشترى العقار، تو کہا اس شخص نے جس نے اس سے وہ زمین خریدی، خود ذهبك مني، اپنا سونا مجھ سے لے لو. یعنی بیچنے والے سے کہا کہ یہ تمہارا سونا بنتا کیونکہ تمہاری زمین میں تھا. انما اشتريت منك الارض، میں نے تو تم سے صرف زمین خریدی ہے. ولم ابتع منك الذهب، میں نے تم سے سونا تو نہیں خریدا. وقال الذي له الارض، اور کہا اس شخص نے جس کی زمین تھی، انما بعتك الارض وما فيها، کہ میں نے تو تمہیں زمین اور جو بھی اس میں سب بیچ دیا، اب یہ میرا نہیں. فتحاكما الى رجل، تو وہ دونوں ایک شخص کے پاس گئے کہ اس سے فیصلہ کرواتے ہیں. فقال الذي تحاكما اليه، تو وہ شخص کہنے لگا جس نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا، کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر داؤد علیہ السلام تھے، بہرحال اللہ عالم. الکما ولد، کیا تمہاری اولاد ہے؟ قال احدهما، ان میں سے ایک نے کہا، لی غلام، میرا بیٹا ہے. وقال الاخر، دوسرے نے کہا، لی جاریۃ، میری بیٹی ہے یعنی لڑکی ہے میری. قال انکحوا الغلام الجاریۃ، تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ اس لڑکے کی شادی اس لڑکی سے کر دو، یعنی تم دونوں آپس میں بچوں کی شادی کر دو. وانفقوا علی انفسہما منہ وتصدقا، اور ان دونوں پر اپنی طرف سے خرچ کرو اور صدقہ بھی کرو، یعنی ان بچوں پہ خرچ کرو اور صدقہ کرو. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ اس سے ان لوگوں کی امانت داری پتہ چلتی کہ لین دین میں کتنے کھرے لوگ تھے، کہ شک والی کوئی چیز رکھنا نہیں چاہتے تھے. آج اگر ہمارے ہاں کبھی ایسی کوئی چیز نکلے کہ ایک شخص نے پراپرٹی بیچی اور دوسرے نے خریدی اور اس پراپرٹی کے اندر سے کوئی اور چیز بھی نکل آئی فائدے کی، تو وہ کیا کہے گا کہ واپس لے لو؟ نہیں، وہ کہے گا میں نے خریدی، میری، خود ہی فیصلہ کر لے. لیکن اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں نے تو بھائی صرف زمین خریدی تھی. یہ ہے تقویٰ. شک آ گیا اس کے دل میں کہ میں نے تو بس زمین خریدی تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا کہ میں اس کو رکھ لوں؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے تو سب کچھ بیچ دیا تھا، اب میرا کچھ نہیں. تو بہرحال ایک تیسرے شخص سے فیصلہ کروایا اور اس نے بہترین فیصلہ کر دیا کہ تم آپس میں رشتہ داری کر لو، مال دونوں کے بچوں میں چلا جائے گا اور کچھ صدقہ خیرات کر دو اور دونوں کے دل مطمئن ہو جائیں کہ کسی نے کسی پہ زیادتی نہیں کی. کتنا خوبصورت معاملہ، کتنا بہترین طریقہ ہے. تقویٰ کہتے ہیں شک والی چیز کو چھوڑ دینا. تو جس مال میں شک ہو جائے اس کے بارے میں انسان تحقیق کر لے کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. حدثنا عبد العزیز بن عبید اللہ قال حدثني مالک عن محمد بن المنکدر وعن ابی النضر مولى عمر بن عبید اللہ عن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ انه سمعه يسأل اسامة بن زید ماذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في الطاعون فقال اسامة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاعون رجس ارسل على طائفة من بنی اسرائیل او على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال ابو النضر لا يخرجكم إلا فرارا منه. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ، ہم سے عبد العزیز بن عبد اللہ نے حدیث بیان کی ہے جن کا نام الاویسی بھی ہے، یعنی نسبت ان کی الاویسی ہے. اور حدیث کے راوی جو ہیں عامر بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے والد کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو سنا کہ وہ سوال کر رہے تھے اسامہ بن زید سے، ماذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا، فی الطاعون، طاعون کے بارے میں. فقال اسامہ، تو اسامہ نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطاعون رجس، طاعون ایک عذاب تھا،
ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا، او علی من کان قبلکم، یا ان پر جو ان سے بھی پہلے تھے، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهَا، جب تم سنو اس کے بارے میں کسی زمین میں تعاون ہے تو اس طرف مت جاؤ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور اگر کسی علاقے میں تعاون پھیل جائے اور تم اس کے اندر پہلے سے موجود ہو، فَلَا تَخْرُجُوا، تو نہ نکلو، فِرَارًا مِنْهُ، اس سے بھاگ کر، قال ابو النضر لا يخرجكم الا فرارا منه، نہ نکالے تم کو مگر فرار اس سے، یعنی تم بھاگنے کے لیے وہاں سے مت نکلو کہ اب تعاون آ گیا ہے تم یہاں سے بھاگ جائیں. اگلی حدیث بھی تعاون کے بارے میں، اس لیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر تعاون سے متعلق کچھ بات کریں گے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا جو کہ تبوذکی ہیں، ان کی کنیت ابو سلمہ ہے. حدثنا داود بن ابی الفرات حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون. حضرت عائشہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ سألت، میں نے سوال کیا، کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس چیز کے بارے میں؟ ان الطاعون، طاعون کے بارے میں. فاخبرنی، تو آپ نے مجھے بتایا، انہ عذاب، کہ وہ ایک عذاب ہے، یبعثہ اللہ علی من یشاء، بھیجتا ہے اسے اللہ جس پر وہ چاہتا ہے، وان اللہ جعلہ رحمتا للمؤمنین، اور یہ کہ اللہ نے اسے مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا. یعنی ویسے یہ عذاب ہے لیکن مومنوں کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. لیس من احد یقع الطاعون، نہیں کوئی ایسا کہ جس پر طاعون آئے، فیمکث فی بلدہ صابرا محتسبا، پھر وہ ٹھہرا رہے اپنے شہر میں صبر کرنے والا، اجر کی توقع رکھنے والا ہو کر، یعلم انہ لا یصیبہ، وہ جانتا ہے کہ اسے نہیں پہنچے گا، الا ما کتب اللہ لہ، مگر وہی جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا، الا کان لہ مثل اجر شہید، مگر یہ کہ اس کے لیے شہید جیسا اجر ہوگا. یعنی ایک ہی چیز مومن کے لیے شہادت لے کے آ رہی ہے اور غیر مومن کے لیے عذاب بن کے آ رہی ہے. تو بعض اوقات کسی بستی میں کوئی ایسی بیماری پھیل جاتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ شاید اس بستی کے اندر رہنے والے سارے ہی گنہگار ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہر شخص کی موت کس چیز پر آئے گی؟ اس کے اپنے عمل پر، اس کے اپنی نیت پر، کہ وہ اللہ کے بارے میں کیسا گمان رکھتا ہے، وہ کیسی نیت رکھتا ہے، اس کا اپنا عمل کیا ہے. قیامت کے قریب ایک لشکر جو ہے وہ زمین میں دھنس جائے گا، تو جہاں وہ دھنسے گا اس علاقے کے جتنے لوگ ہوں گے وہ بھی بیچ میں چلے جائیں گے. پوچھا گیا کہ اس میں تو نیک لوگ بھی ہوں گے، تو کہا گیا کہ انما یبعث الناس علی نیاتہم، قیامت کے دن سب اپنی نیتوں پر اٹھیں گے. جو نیک ہوں گے وہ اپنے اعتبار سے اٹھیں گے. تو خواہ دنیا میں کسی جگہ اکٹھے کچھ لوگ فوت ہو جائیں، لیکن قیامت کے دن ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق اٹھے گا. اب یہ جو طاعون ہے یہ ایک بیماری ہے جو ایک گلٹی کے بننے سے ہوتی ہے اور اس کی پھر وبا بھی پھیل جاتی ہے. اس کے بارے میں معاذہ کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت نیزہ بازی اور طاعون سے ہلاک ہوگی. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نیزہ بازی کا مطلب تو ہم سمجھ گئے، یہ طاعون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ ایک گلٹی ہوتی ہے جو اونٹ کی گلٹی کے مشابہ ہوتی ہے. اس میں ثابت قدم رہنے والا شہید کی طرح ہوگا اور اس سے راہ فرار اختیار کرنے والا میدان جنگ سے بھاگنے والے کی طرح ہوگا، یعنی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا. تو جس کسی بستی میں ایسا ہو وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ پھر وہ جراثیم اور وائرس لے کے دوسری بستی پہ جا پھیلائیں گے. پھر اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ طاعون جو شیطانی بیماری ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت طعن اور طاعون سے فنا ہوگی. کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، طعن کا مطلب تم نے سمجھ دیا، یعنی نیزے سے مارنا، طاعون کیا ہے؟ فرمایا، تمہارے دشمن جنات کے کچوکے ہیں اور دونوں صورتوں میں شہادت ہے. اس سے بہت بڑی بات پتہ چلتی ہے کہ بعض بیماریاں شیطان کا کچوکا ہوتی ہیں، یعنی اس میں شیطان انسان سے دشمنی کرتے ہوئے انسان کے اندر ایسا خلل کرتا ہے کہ جس سے انسان بیمار ہو جاتا ہے.
وخز کا لفظ آتا ہے، وخز چبھن کو کہتے ہیں، یعنی ایسے جیسے کوئی چیز سوئی چبھ جاتی ہو. اور تان جو ہوتا ہے نیزہ ہوتا ہے، نیزے کا وار جو پار نہیں ہوتا. اور جنوں کا جو تان ہوتا ہے، یعنی جن جو انسان کے اندر جو کچھ کرتے ہیں اس کو وخز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اندر سے باہر کی طرف آتا ہے. یعنی جب شیطان یا جن انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اندر سے کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس میں چبھن فرام ان سائڈ آؤٹ سائڈ جاتی. ایک ہوتا ہے جیسے اوپر سے کسی نے کچھ مارا ہے، اور ایک ہوتا ہے اندر سے کوئی چیز اٹھی ہے، اندر سے ٹیز سے اٹھی. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے باہر کی طرف ہوتا ہے، اور بعض چیزیں ہوتی ہیں باہر سے اندر کی طرف جاتی. تو شیطانی جو بیماریاں ہیں وہ اندر سے باہر کی طرف آتی ہیں، اندر ہی اندر ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. جی ہو سکتا ہے جیسے کینسر کی بیماری اندر سے باہر کو آتی ہے. یس، اندر سے باہر کو آتی ہے، باہر نہیں پتہ چلتا. ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء اور بستروں پر فوت ہونے والے، طاعون سے فوت ہونے والوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑا کریں گے. شہید کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں کیونکہ یہ بھی ہماری طرح قتل ہی ہوئے ہیں شیطانی عمل سے. اور بستروں پہ فوت ہونے والے کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں کیونکہ یہ ہماری طرح بستر پہ فوت ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے زخم دیکھو، اگر ان کے زخم مقتولوں کے زخموں کی طرح ہیں تو یہ ان میں شمار ہوں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے. جب دیکھا جائے گا تو ان کے زخم شہیدوں کے زخموں جیسے ہوں گے، تو ان کو بھی شہید شمار کیا جائے گا. اور ہر اس طرح کے مسلمان کے لیے پھر شہادت ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون کی وبا ہر مسلمان کے لیے شہادت کا باعث ہے. تو جو طاعون سے فوت ہو وہ ایک طرح سے شہادت کو پہنچتا ہے. مدینہ اس بیماری سے محفوظ رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے دروازوں پر فرشتے پہرا دیں گے، وہاں نہ تو طاعون کا مرض داخل ہوگا اور نہ ہی دجال داخل ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.